سلمان صاحب، ہم خان صاحب کی مفاہمت والی پالیسی کی بات کریں. خان صاحب کا مفاہمت کی جانب سفر کیا انہیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں مریم، ابھی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو درپیش جو بڑا چیلنج ہے وہ تو معاشی صورتحال ہے، اور جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. بات یہ کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی ہے. اگر آپ معاشی طور پہ سروائیو نہیں کر پائیں گے تو کون سا سیاسی استحکام اور کون سے انتخابات. اب جہاں تک کہ بات آپ نے جو مزاحمت سے مفاہمت اور مفاہمت سے انتخابات کی ہے کہ آج خان صاحب سب سے زیادہ زور جو دے رہے ہیں وہ سیاسی استحکام پہ دے رہے ہیں اور انتخابات پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے تو سیاسی لیڈرشپ کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑتا ہے کہ وہ کس حد تک ان کا طرز عمل سیاسی ہے، کس حد تک ان کو پاکستان کی معاشی صورتحال کا ادراک ہے، کس حد تک وہ لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں. اور آج پاکستان کے اندر جو ایک سیلاب نے صورتحال طاری کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. تباہی و بربادی کا ایک عمل ایسے ہے. یہ تو پہلے ہی ہم معاشی حوالے سے دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، اب تو ہم اور پھنس گئے. اب بات یہ کہ انتخابات وہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا اس کیفیت میں انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کل بھی یہاں پر بات ہوئی تھی، پہلے ستمبر پھر نومبر. ایک بات تو اچھی ہوئی ہے کہ وہ جو انہوں نے آب زمزم سے اپنی زبان دھو لی ہے کہ آج بھی جو جلسے میں، اب وہ اچھی بات ہے کہ کسی کو وہ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، ہینڈلرز، وہ بات تو اب ختم ہو گئی. اور کیوں کر ختم ہوئی ہے؟ دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ جب آپ سیاسی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، اس تک بنیادی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک حکومت ملے اور آپ اپنے مینڈیٹ کے مطابق ڈیلیور کریں. میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن ہم ان کی حکمت عملی میں تبدیلی کی بات کریں. کیوں کر ہوئی؟ کیونکہ 25 مئی کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ فریقین کو بٹھایا گیا تھا. کیا وہ بٹھانے والے پھر سے سرگرم عمل ہیں؟ اگر 25 مئی کو جب درجہ حرارت ایک انتہا پہ تھا، باوجود اس بات کے کہ وہاں پر مطلوبہ تعداد نہیں پہنچ سکی، کیوں کر نہیں پہنچ سکی وہ بھی وجوہات ہم اس پروگرام میں بتا سکیں کہ اسپیکر ہاؤس میں تین بڑے بیٹھے تھے نا، وہاں پر اصولی اتفاق ہو گیا تھا انتخابات پر، لیکن کس نے وہ ڈیمیج کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. اس لیے کہ یہ جو مینا مانو کی گردان ہے نا، یہ بحران پیدا کرتی ہے، ابھی بحران کا حل پیش نہیں کرتی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تجربہ پاکستان کے اندر ہوا ایک نئی پارٹی کا جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی دعوے دار تھی، جس نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا تھا، جس نے پاکستان کے اندر اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانا تھا، لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے. کسی حد تک تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا. لیکن آپ کا سیاسی طرز عمل یہ تھا کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو سے کم کہنے کے لیے تیار نہیں. اور اس سے آپ کا کیا سیاسی سسٹم مضبوط ہوا؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ کوئی اوپر سے نہیں اترے ہوئے، آپ بھی ایک فرد ہیں، اور وہ فرد ہے جس کی ایک سیٹ تھی، اور ایک سیٹ کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ سیٹ بھی آپ کو کیسے ملی. آخر کسی کی وجہ سے تو آپ آئے نا اقتدار میں، اور وہ مسند اقتدار پہ کیسے پہنچے؟ آپ نے کسی کو نہیں بخشا. اب آپ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بالآخر پلوں کے نیچے سے پانی بہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ایشوز پہ آئیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے لوگ مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، یہ درست کہا گیا ہے کہ یہ حکومت بھی نہیں چل پا رہی، وہ حکومت بھی نہیں چل پا رہی تھی. تو مسئلہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ موجود ہے نا. کہ بات یہ کہ اگر آپ کی سیاست جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل اور مشکلات سے مشروط ہو، اور آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ جی ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. بھئی آپ چور ڈاکو نے قرار دے رہے ہیں. آپ کے چور ڈاکو تو 400 ارب والے تھے اور پاکستان کے اندر موجود تھے، آپ نے نکالا، ہم نہیں کہتے. آپ نے کہا کہ یہ ادویات کا سکینڈل ہے، آج وہ آپ کا سیکرٹری جنرل ہے. آپ نے کہا کہ پیٹرولیم میں 400 ارب کا ٹانکہ لگا، وہ آپ لے کے وہ پاکستان سے چلے گئے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ایک ان کے قومی سلامتی کے مشیر تھے ڈاکٹر موحید یوسف. 11 اپریل کے بعد ان کی چوں بھی نہیں کسی نے سنی. وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ پاکستان کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. اور بات یہ
کہ آپ سنجیدگی اختیار کریں, آپ نے پسپائی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئندہ ہے, اور ہمیں پتا تھا یہ ہونی ہے, کیونکہ ہمارے کچھ لوگ امبیرس ہوئے ہیں اس میں, کیونکہ انہوں نے ان کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا تھا کہ وہ ریاست سے بالا تر ہیں, وہ ریاستی اداروں کو جو مرضی کریں, وہ ہاتھ رکھوں کے ساتھ ایسے کریں. ایسے نہیں ہوگا. اور بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل حکومتیں تب مضبوط ہوگی وہ سیاست کو اپنی یہ تقرریوں کے ساتھ منسلک نہ کریں, کسی ایکسٹینشن کے ساتھ منسلک نہ کریں, اور جائیں ذرا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی حالت زار دیکھیں کہ لوگ کیوں کوس رہے ہیں. وہ تو بیچارے روٹی دال کے بندوبست کرنے کے چکر میں آپ بیٹھے انتخابات کی بات کر رہے ہیں. ہاں, انتخابات کے بارے میں جو ایک میں گیس کر رہا ہوں, وہاں پر بھی تھوڑی سی لچک آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ پہ بات چل رہی ہے کہ اکتوبر کی بجائے, چونکہ حکمران تو کبھی بھی نہیں آتے. ماضی میں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بھی کہتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا. بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. میں دیکھیں خبر جو ہے اس پہ بات چل رہی ہے کہ مارچ کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی وہ اکتوبر والے سارے آپ کے دوست تھے, اور وہ ڈاکٹر صاحب آپ